علم غیب 5ویں قسط۔ اس سے پہلے 4 قسطیں آپ سن چکے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے وہ خزانے عطا فرمائے ہیں، علوم غیبیہ کی وہ تعلیم دی ہے کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ علوم غیب کا سلسلہ بڑا طویل سلسلہ ہے۔ آج بھی چند دلائل اس سلسلہ کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے شرق و غرب، شمال و جنوب، زمین کے مختلف اطراف کا علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ ایسے ہی مستقبل قریب کے حالات اس وقت کے لحاظ سے جو تھے وہ علوم، اور اس کے بعد کی قسطوں میں جو مستقبل بعید کی خبریں ہیں اور نبی علیہ السلام کا علم ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ شریف میں بیمار ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اس کو بیان کیا اور آپ کے بیٹوں نے اس کو آگے روایت کیا۔ مصعب بن سعد، عمر بن سعد یہ راوی ہے اس کے، جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے اور جو اپنی آپ بیتی کے لحاظ سے انہوں نے جو کچھ بیان کیا، صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، اس کے علاوہ حدیث کی سینکڑوں کتابوں میں ہے۔ کہتے ہیں کہ عادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجع اشفیت منہ الموت، کہ میں موت کے کنارے پہنچ گیا تھا جس مرض کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض میں میری عیادت کے لیے کرم فرمایا، اور مکہ شریف میں جہاں میں موجود تھا نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ تو کہتے ہیں میں ذہنی طور پر بالکل مرنے کو تیار تھا، تو اس وقت میری صرف ایک بیٹی تھی، تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انا ذو مال، میرا بہت سا مال ہے، تو اولاد میں سے صرف میری ایک بیٹی ہی ہے، باقی وہ رسا دور کے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال صدقہ کر دوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ کہتا میں نے کہا پھر یہ اجازت دے دو کہ میں اپنے مال کے مجموعی طور پر 2 حصے 3 حصوں میں سے صدقہ کر دوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا نہیں۔ میں نے کہا پھر نصف مال کی اجازت دے دو، نصف مال صدقہ کر دوں، فرمایا نہیں۔ میں نے کہا پھر ثلث، فرمایا الثلث و ثلث کثیر، تیسرا حصہ مال کا اس کے بارے میں تم اس کو صدقہ کر سکتے ہو، اور یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور اس موقع پر فرمایا انتظر ورثتک اغنیا خیر لک من انتظر ورثتک عالا یتکففون الناس، فرمایا اگر تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کے جاؤ تو یہ اچھا ہے اس سے کہ تم ان کو فقراء چھوڑ کے جاؤ اور لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلا رہے ہوں۔ اس واسطے تم سارا مال بھی صدقہ نہ کرو، اس کے 2 حصے بھی صدقہ نہ کرو، اس کا نصف حصہ بھی صدقہ نہ کرو، ثلث کی میں اجازت دیتا ہوں، ثلث صدقہ کر دو۔ اور یہ یاد رکھو یہ جو تمہارے ورثاء کو ملے گا اس کو بھی تم یہ نہ سمجھو کہ ضائع چلا گیا ہے، اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب دے گا۔ اور یہ بہتر ہے کہ تم اپنے ورثاء کو اس حالت میں چھوڑو کہ ان کے پاس مال ہو، وہ فقراء نہ ہو۔ یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ لقمہ جو تم اپنی اہلیہ کے منہ میں ڈالتے ہو اللہ کے نزدیک وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ یہ ضمناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے اس موقع پر پوچھا، کیونکہ ہمارے دین کی اس میں بھی روشنی موجود ہے، تو میں نے وہ الفاظ ذکر کیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ
کہ اسلام نے ہماری دنیا کو بھی دین بنا دیا ہے. اگر اسلام کی روشنی کے زیر سایہ رہیں گے تو سب سے بڑی دنیا تو وہ بندے کے لحاظ سے اس کی منقوع ہے، اور اس کو بھی کھلانا جب اسلام کے سائے میں ہے تو اس کو اسلام نے صدقہ کر دیا ہے کہ وہ صدقہ ہے. فرمایا اس بات سے تم یہ نہ ذہن میں لاؤ کہ جو لوگوں کو دوں گا وہ صدقہ بن جائے گا اور جو میرے ورثاء کو ملے گا وہ صدقہ نہیں بنے گا. فرمایا ایک قسم کا یہ بھی صدقہ ہے اور اس سے بھی تمہیں باقاعدہ ثواب ملتا رہے گا. اس کے بعد بخاری شریف کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما یبکی کا، سعد کیوں روتے ہو؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے خشیت ان اموت بالارض التي ہاجرت منها، مجھے ڈر ہے کہ جس زمین سے ہم ہجرت کر کے گئے تھے کہ اس زمین میں فوت ہو جاؤں گا. کما مات سعد بن خولہ، جس طرح کہ اس سے پہلے حضرت سعد بن خولہ مکہ شریف میں فوت ہو گئے تھے تو ہم نے سنا ہے آپ کی زبان سے کہ آپ نے فرمایا مجھے سعد بن خولہ پر افسوس ہے کہ اس کو اجر تھوڑا ملا کہ جس زمین سے ہجرت کر کے آئے تھے اسی میں پھر فوت ہو گئے. اگر مدینہ شریف میں فوت ہوتے تو ان کو کہیں زیادہ اجر ملتا. آج مجھے بھی خطرہ ہے کہ جو میری حالت ہو گئی ہے میں مرنے کے قریب پہنچ گیا ہوں تو مجھے مدینہ شریف میں موت نہیں ملے گی، میں مکہ شریف میں فوت ہو جاؤں گا. اور مکہ شریف میں جس وقت فوت ہو گیا تو جس زمین سے ہجرت کر کے ہم گئے تھے دوبارہ اسی میں فوت ہونے سے میرا اجر تو سعد بن خولہ کی طرح کم ہو جائے گا. اس واسطے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو موت کا وقت آ گیا ہے، میں اس سے نہیں ڈرتا جتنا اجر کی کمی سے ڈر رہا ہوں کہ میں چاہتا تھا کہ مجھے مدینہ شریف میں موت آتی. اس سے جو صحابہ کے اذہان پر مدینہ شریف کی برتری تھی اور عظمت تھی وہ بھی واضح ہے کہ ہمیں جس زمین کو ہم نے چھوڑا تھا مدینہ شریف کی ہجرت کے لیے، آج پھر مدینہ شریف کے بعد مکہ شریف میں واپس آ گیا ہوں. تو یہ ایک ان کی چاہت تھی کہ موت ہمیں مدینہ شریف میں آنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سن لی تو کیا علم ہے میرے محبوب علیہ السلام کا. فرمایا لعلک تخلف، اے سعد کیوں روتے ہو؟ میں تمہیں بتاتا ہوں تم ابھی فوت نہیں ہوگے، ابھی تم باقی رہو گے. تخلف، تمہیں پیچھے رکھا جائے گا یہاں تک کہ میں بھی چلا جاؤں گا دنیا سے تم پیچھے موجود ہوگے. حتی ینفع بک اقوام ویضر بک آخرون، تم اتنی دیر تک زندہ رہو گے کئی قوموں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور کئی قوموں کو تم سے نقصان ہوگا. خبر دی کل کی نہیں، صرف پرسوں کی نہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ذہنی طور پر بالکل موت کے لیے تیار ہے، میرے نبی علیہ السلام نے 10 ہجری میں جو خبر دی تھی 55 ہجری میں جا کے حضرت سعد کا وصال ہوا. اس وقت وہ تیار ہے وصال کے لیے، صرف اولاد ایک ہی بیٹی ہے، بعد میں بیٹے بھی ہوئے، وہ بڑے بھی ہوئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سعد تم کیوں گھبراتے ہو، تم یہاں مکہ شریف میں پیچھے نہیں رہ جاؤ گے، تم مدینہ شریف میں پہنچو گے اور مدینہ شریف میں پہنچ کے دنیا پر مدینے کا رنگ بھی تم غالب کرو گے. تمہاری حیات اتنی پاکیزہ ہے، ینفع بک اقوام، تمہاری وجہ سے قوموں کو دولت ایمان ملے گی. ویضر بک آخرون، تمہاری وجہ کے کافروں کا نقصان ہوگا، تمہاری وجہ سے اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اور تمہاری وجہ سے کفر ملیا میٹ ہو جائے گا. جب یہ سارا سلسلہ مکمل ہو جائے گا پھر موت کا لمحہ آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مدینہ شریف کی موت عطا فرمائے گا. اب دیکھیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ خبر سنی تو میں نے کہا مرض تو بڑا شدید ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ نکلے اللہم اشف سعدا، اے اللہ میرے سعد کو ٹھیک کر دے. وماسح وجہی وصدری وبطنی، نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک میرے چہرے پہ بھی رکھا، میرے سینے پہ بھی رکھا اور میرے پیٹ پہ بھی رکھا. فما زلت یخیل الی، اب تک میں یہ دیکھتا ہوں ان بردا یادہی،
اجدو فی قبضی حتی الساعہ، اب میں اس کے بعد بھی اتنے سال زندگی میں جب موجود ہوں، آخری لمحات میں، آخری وقت میں جو بیٹوں کو بتا رہے تھے کہ میں تو اس وقت مرنے کو تیار تھا، اب اس کے بعد بھی 40-45 سال گزر گئے ہیں، آج تک مجھے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے کلیجے میں محسوس ہوتی ہے۔ کیا مبارک عقیدہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا، ہر بات میں کتنی عظمتیں ہیں، ہر صحابی ایک ایک بات میں کتنے عقائد کو واضح کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پھیرا تھا، اس ہاتھ میں جو ٹھنڈک تھی اس سے صرف اس وقت میرا مرض ہی ختم نہیں ہوا، وہ ٹھنڈک آج بھی اتنی دل نواز ہے کہ میں اس کا چین دل میں محسوس کرتا ہوں، آج بھی مجھے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کی ٹھنڈک دل میں کلیجے میں محسوس ہوتی ہے، جو کئی سال پہلے میرے محبوب علیہ السلام نے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تھا اور بیماری کو دور فرما دیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، آپ کو جو خبر دی اس کا ایک حصہ واضح یہ ہے کہ لعلک تخلف حتی ینفع بک اقوام ویضر بک آخرون، تم سے کئی قوموں کو فائدہ پہنچے گا، کئی قوموں کو نقصان ہوگا۔ اس لفظ سے ہمارا یہ مسئلہ بھی کافی طور پر حل ہوتا ہے۔ آج لوگوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ وہ فرماتے ہیں میں کوئی نفع نہیں دے سکتا، اور آپ تو فرما رہے ہیں میرا ساتھ بھی نفع دے گا، کسی ایک بندے کو نہیں کئی قوموں کو نفع عطا فرمائے گا۔ حتی ینفع بک اقوام، ساتھ تم اب جانے کے منتظر بیٹھے ہو، میں دیکھ رہا ہوں تمہاری وجہ سے اللہ کئی قوموں کو نفع دے گا اور تمہاری وجہ سے کئی قوموں کو نقصان دے گا۔ یہ سعد ہیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عراق کی سرزمین پر قادسیہ کے میدان میں اترتے ہیں اور قادسیہ کے ہیرو قرار پاتے ہیں۔ وہ جنگ قادسیہ جس سے فارسیوں کا طلسم ٹوٹ گیا اور فارس کی سرزمین میں عراق سے آگے ایران تک جو اسلام کی تجلیاں پہنچی، تو حضرت سعد بن ابی وقاص کے زور جہاد کی وجہ سے جو اسلام فارس سے ہوتا ہوا بلوچستان کے ساحل سے جس وقت پاکستان اور بر صغیر میں داخل ہوا، یہ حضرت سعد کا جلایا ہوا وہ چراغ تھا جس کی کرنیں بر صغیر کو بھی روشن کر رہی تھی۔ تو میرے نبی علیہ السلام فرما رہے تھے سعد تم جلدی میں نہ رہو، تم تو باقی رہو گے یہاں تک کہ تمہاری کرنیں دور دور تک پھیلنے والی ہیں۔ حتی ینفع بک اقوام، آج ہم اس بات کو بیان کرتے ہوئے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جن قوموں تک حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی خیرات پہنچی ہے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جہاد کیا، جو منہ کھولا فارس کی فتوحات کا اور آگے مسلسل یہ سلسلہ چلتا آیا، اس کے اندر فرمایا بہت سی قوموں کو فائدہ ہوگا اور بہت سی قوموں کو نقصان ہوگا۔ جس وقت فارس کی سلطنت کی دھجیاں بکھیری جا رہی تھیں اور جو لوگ نہ مانے ان کا جو قتل عام کیا گیا، قادسیہ کی جنگ کے حالات پڑھ کے دیکھ لو، اتنا خون بہ گیا کفار کا کہ گھوڑے جب چلتے تھے تو پھسل جاتے تھے۔ اب ان قوموں کو نقصان پہنچا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماننے والوں کو فائدہ پہنچا دیا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا علم غیب ہے، کل پرسوں کا نہیں، کہاں تک کا ہے، اور صحابہ کا عقیدہ ہے اور بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دے دی۔ اب جن کو فائدہ پہنچنا ہے، یہ تو پہلی قسط میں نے کہا تھا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اوردت علی امتی کما اوردت علی آدم فی صورہا فی التین، اللہ نے مجھ پر ساری انسانیت کو پیدا کیا، پیش کر دیا جو قیامت تک آنے والے ہیں۔ علمت من یؤمن بی ومن یکفر بی ممن لم یخلق بعد، اللہ نے مجھے علم دے دیا کہ ان میں سے کون کون سا وہ بندہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا اور کون وہ ہے جو کافر رہے گا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت دیکھ رہے تھے کہ میرے ساتھ کی برکت کہاں تک پہنچنے والی ہے اور وہ کون کون سے لوگ ہیں جنہیں ان کی وجہ سے نور ایمان ملے گا۔ یہ سارا مشاہدہ آنکھوں کے سامنے تھا، خبر دے دی ہے، علم غیب کا بھی اظہار کر دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اللہ کے اذن سے میں تو کیا میرے غلام بھی مددگار ہوتے ہیں۔ لفظی وہ بولے ہیں اللہ عملے کو لنفسی نفع ولا ضر کا مطلب سمجھا دیا ہے کہ الا ما شاء اللہ کو ساتھ سمجھو کہ جو اللہ چاہتا ہے
میں کسی چیز کا مالک نہیں نفع نقصان کا، مگر وہ جو میرا رب چاہے۔ اور رب نے کیا کہا؟ فرمایا میں تو کیا، میں نے تو اپنے ساتھ کو بھی اس بات کا وارث بنا دیا ہے، ان سے یہ نقصان بھی دیں گے قوموں کو اور میرے ساتھ قوموں کو فائدہ بھی پہنچائیں گے۔ لہذا تاریخ دمشق میں یہ لکھا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی لمبی ہوئی، جو لوگ مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تھے ان میں سے سب سے آخر جن کا وصال ہوا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ سارے مہاجرین میں سے، اب دیکھو مہاجرین میں سے وہ بھی ہیں جو کہ بالکل آخری سالوں میں جنہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر ہجرت کے لیے نکلے، اور ساتھ تو وہ ہیں جنہوں نے تیسرا نمبر اسلام میں پایا، تیسرا یا چوتھا، یہ دو روایات ہیں۔ اور میرے نبی علیہ السلام فخر سے کہتے تھے ھذا خالی فلیورنی امرؤ خالہ، یہ میرے ماموں ہے، کوئی میرے ماموں جیسا ماموں دکھائے تو صحیح۔ یہ ساتھ نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو محبوب علیہ السلام نے اپنا ماموں قرار دے دیا۔ اور ان کے بارے میں جب یہ تیر مارتے تھے تو کہا تھا فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو سرکار نے کتنا نواز دیا ہے، فرمایا تم باقی رہو گے یہاں تک کہ آخری مہاجر جو مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچے ہیں وہ یہ تھے جن کا آخر میں سب سے آخر میں وصال ہو رہا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی علیہ السلام کے سامنے ایک پوشاک پہن کے آئے، البدایہ والنہایہ میں ہے اور نسائی شریف میں بھی ہے۔ فرمایا یہ عمر، یہ تم نے جو کپڑا پہنا ہے نیا ہے یا پرانا ہے؟ یہ محض تکیہ کلام تھا بات چلانے کے لیے، ورنہ جو آگے بات بتائی ہے وہ اس سے کروڑ مرتبہ چھپی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کپڑا پرانا ہے۔ فرمایا البس جدیدہ وعش حمیدہ ومت شہیدہ، اے عمر نئے کپڑے پہنا کرو اور جب تک زندہ رہو گے تمہاری تعریف کی جائے گی، جب وقت موت آئے گا اللہ تمہیں شہادت عطا فرمائے گا۔ البس جدیدہ وعش حمیدہ ومت شہیدہ، عمر میں تجھے کہتا ہوں نئے کپڑے پہنا کرو، تمہاری سیرت کو کتنا میں نے تابناک بنا دیا ہے، تم زندہ رہو گے تمہاری تعریفیں کی جائیں گی، اور جب وقت وفات آئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا ہے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک بجل موتی ببلد رسولک، میں دو باتیں چاہتا ہوں، صرف شہادت بھی نہیں چاہتا اور صرف مدینہ شریف میں موت بھی نہیں چاہتا، میں ڈبل چاہتا ہوں، موت بھی مدینہ شریف میں آئے اور موت بھی شہادت کی ہو، یہ دونوں باتیں مجھے مل جائیں۔ نبی علیہ السلام نے خبر دے دی ہے، فرمایا مت شہیدہ، جب وقت وفات آئے گا شہادت مل جائے گی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں ہی شہادت کا جام نوش کرتے ہیں، اور نوش کرتے ہوئے سرکار کی اس خبر پر سارے مہر صداقت لگا رہے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے آج سے کئی سال پہلے جو فرمایا تھا ہماری آنکھوں کے سامنے بالکل سچا ثابت ہو گیا ہے۔ متعدد مآخذ میں یہ حدیث بھی موجود ہے، جب حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفر الخندق، نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ خندق کھودو۔ خندق کھود رہے تھے تو کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی کہ جس کو کدالوں سے توڑا نہیں جا سکتا تھا، وہ تھوڑے اس کو مارے تو اثر ہی نہیں کوئی ہوتا تھا۔ تو ہم نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے کہ یہ بہت بڑی چٹان آ گئی ہے، اب خندق میں یہ رکاوٹ ہے، خندق اس کے نکالے بغیر مکمل نہیں ہوتی اور اس کو ہتھوڑوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، اس کو توڑے نہیں جا سکتا۔ تو نبی علیہ السلام اٹھے اور وہ ہتھوڑا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، ہاتھ میں پکڑنے کے بعد فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر ضرب ضربۃ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہتھوڑا مارا تو کیا ہوا، کسرا ثلث الحجر، اس چٹان کا تیسرا حصہ پہلے ہتھوڑے سے ہی ٹوٹ گیا۔ جب تیسرا حصہ ٹوٹا تو میرے نبی علیہ السلام نے نعرہ لگایا اللہ اکبر، جب اللہ اکبر کہا تو ساتھ ہی یہ لفظ بولے اوتیتو مفاتیح الشام، میرے صحابہ اللہ نے مجھے ملک شام کی چابیاں دے دی ہیں، ملک شام کی چابیاں دے دی ہیں۔ کہاں تک؟ فرمایا میں یہاں بیٹھے ہوئے ابصرو الی قصور الاحمر، میں شام کے سرخ محلات کو یہاں کھڑے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے ملک شام میرے لیے کھول دیا ہے
اور خالق کائنات جل جلالہ نے شام کے خزانے ہمارے لیے کھول دیے ہیں. اس ایک ہتھوڑے کی ضرب سے مجھے اتنی میری روشنی سامنے آ گئی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں کھڑے ہوئے میری نظر شام کے محلات تک جا رہی ہے اور شام کو خالق کائنات نے ہمارے لیے کھول دیا ہے. پھر دوسری ضرب لگائی. کوسیرا سلسل حجر، اس چٹان کا ایک اور حصہ ٹوٹ گیا. دوسرا تیسرا حصہ جو تھا وہ ٹوٹا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ اکبر کہا اور اللہ اکبر کہنے کے ساتھ کیا فرمایا؟ اوتیت مفاتیح الفارس. صحابہ مجھے اللہ نے فارس کی چابیاں دے دی ہیں. فارس کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں. حتی ابصر المدائن والکسر البیز، یہاں تک کہ میں یہاں کھڑے ہوئے مدائن کو جو فارس کا دارالحکومت ہے اسے دیکھ رہا ہوں اور میں کسرا کے سفید محلات کا بھی مشاہدہ کر رہا ہوں. کھڑے مدینہ شریف میں ہیں، خندق کھودی جا رہی ہے اور خبر یہ بھی دے دی کہ شام فتح ہو جائے گا، خبر یہ بھی دے دی کہ فارس فتح ہو جائے گا. اور فرمایا میں نے مدائن کے محلات کو یہاں کھڑے ہوئے دیکھ لیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے کسرا کے خزانے بھی میری امت کے لیے کھول دیے ہیں. ثم ضرب ضربۃ اخرى، پھر اس وقت تیسری ضرب لگائی تو جو باقی حصہ تھا اس چٹان کا وہ بھی ٹوٹ گیا. جب ٹوٹا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نعرہ لگایا، فرمایا اوتیت مفاتیح الیمن، اللہ نے مجھے یمن کی چابیاں دے دی ہیں. حتی انظر ایوان صنعاء، یہاں کھڑے ہو کر میں صنعاء کے حکومت کے ایوان دیکھ رہا ہوں. میرے صحابہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جہاد کے اس مرحلے پر مجھے یہ سارا علم دے دیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں مستقبل کے سارے حالات تمہارے سامنے واضح کر رہا ہوں. ڈرنے کی کوئی بات نہیں، جھجک کی کوئی بات نہیں. آج اگر مدینہ شریف پر چڑھائی کرنے والے ہیں کافر اور وہ اس سلطنت کو مٹانے کا ارادہ لے کے آ رہے ہیں کہ ہم ان کو ختم کر کے آئیں گے، میرے صحابہ میں تمہیں اس وقت پیغام دے رہا ہوں، ہم ختم نہیں ہوں گے، ہم ان کو ختم کر کے دور والے دشمنوں کو بھی ختم کر کے دم لیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جس وقت خبریں دی ہیں اور اس انداز میں یہ جو بڑی سلطنتیں تھی اس وقت کی اس کے بارے میں واضح کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چابیاں دے دی ہیں اور میں یہاں کھڑے ہو کر ان سب کے حالات کو بھی دیکھ رہا ہوں، میری نظر کے سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ فتح کر دی ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان صحابہ نے سنا ہے، اگرچہ اس وقت کے حالات بالکل برعکس تھے لیکن سب کو یقین تھا اور چشم فلک گواہ ہے. چند سال گزرے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے خزانے نبی علیہ السلام کی امت کے لیے کھول دیے تھے. یہ موقع تھا جب منافقین نے پھر اعتراض کیا، کہنے لگے کیسی عجیب خبریں دیتے ہیں، آج کا تو پتہ ہی نہیں، مشرکوں کافروں سے قریش سے ڈرتے ہوئے خندقیں کھود رہے ہیں، آج اپنا گھر بچانا مشکل ہو گیا ہے اور وہ دشمن سر پہ ہٹ گئے ہیں اور یہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے خندق کھود رہے ہیں اور خبریں یہ دیتے ہیں کہ ہم شام بھی فتح کریں گے، فارس بھی فتح کریں گے، ہم یمن کو بھی فتح کر لیں گے. ان لوگوں کی یہ بات نہیں تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے علم پر اعتراض کر رہے تھے، لیکن یہ صحابہ کا شوق تھا، ہر خبر پر اس وقت نعرے لگا رہے تھے اور چشم فلک نے دیکھا جو خبر نبی علیہ السلام نے دی تھی وہ خبر غیب کی ہر اعتبار سے سچی ثابت ہو گئی. میں نے وہ کسرا کا محل دیکھا، ایوان کسرا کا آج بھی وہ ایک ایوان کھڑا ہے عراق کی سرزمین پر مدائن کے پاس جو اس وقت دارالحکومت تھا اور اس کے کنگرے نبی علیہ السلام کی ولادت کے وقت گر گئے تھے اور بعد میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ شعر پہنچے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والے ہیں. کتنے سال پہلے میرے نبی علیہ السلام نے جو خبریں دی تھیں دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، وہ ساری اخبار بالکل سچی ثابت ہوئی ہے اور یہ صحابہ اس بات پہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے نبی وہ نہیں جو کل کی بات نہ جانتے ہو، ہمارے نبی علیہ السلام وہ ہے جو کئی کروڑوں کل کی بات بھی جاننے والے ہیں. اس مقام پر ابن کثیر نے یہ لکھا ہے، جس وقت بدر کی جنگ میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ قیدی جو ہے ان کو گرفتار کر کے لے آؤ بدر کے قیدیوں کو اور ان کو یہ کہہ دو کہ جو فدیہ دے گا وہ آزاد ہو جائے گا. ان قیدیوں میں نبی علیہ السلام کے چچا
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی تو نبی علیہ السلام کا یہی حکم تھا اپنی طرف سے فدیہ دے دو اور تمہیں چھوڑ دیں گے. تو کہنے لگے اے میرے بھتیجے تم جانتے ہو تمہارے چچا کے پاس اتنا پیسہ ہے ہی نہیں, میں کہاں سے پیسے دے کے اپنا فدیہ ادا کروں, مجھے اگر چھوڑنا ہے تو ویسے چھوڑ دو. تو نبی علیہ السلام نے کہا ہم نے ایک معیار رکھا ہے, سب کو چھوڑیں گے, اسی کے مطابق جو فدیہ دے گا وہ چھوٹ جائے گا, جو فدیہ نہیں دے گا اس کو رہا نہیں کیا جائے گا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بار بار کہہ رہے تھے کہ میرے پاس کچھ نہیں, تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لو میں بتاتا ہوں تمہارے پاس کیا کچھ ہے. ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں اس کو لکھا ہے, ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اس کو لکھا ہے, ابن جوزی نے الففا میں اس کو لکھا ہے, حدیث کی درجنوں کتب میں یہ بات موجود ہے. فرمایا این المال الذی دفنتہ انت ام فضل, میرے چچا وہ سونے کی اینٹ جو گھر میں تم دفن کر کے آئے تھے وہ مال نہیں تو اور کیا ہے. میں جانتا ہوں اس وقت تمہارے پاس کوئی بھی نہیں تھا, تم تھے اور ام فضل میری چچی, تم دونوں اس وقت موجود تھے, اور میں یہ جانتا ہوں تم نے کہاں دفن کی, اور میں یہ بھی جانتا ہوں جب تم دفن کر رہے تھے تو میری چچی کو کیا کہہ رہے تھے. فرمایا تم اور ام فضل تم دونوں تھے, اور تم نے حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا, کیونکہ ام فضل جو ہے وہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے اسلام قبول کر چکے تھے اور ان متضعفین میں سے تھے جو مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف نہیں پہنچ سکے. حضرت ام فضل تم نے ان کو کہا تھا ان اصبت فی صفی ھذا, اگر میں اس جنگ میں مارا گیا تو ھذا للفضل وھذا لعبداللہ وھذا للقسم, کہ یہ میرا اتنا مال ہے, اس کا اتنا حصہ میرے بیٹے فضل کو دینا, اتنا حصہ قسم کو دینا, اتنا حصہ عبداللہ کو دینا. میرے چچا یہ تم بتا کے آئے ہو میری چچی کو کہ اگر میں واپس آ گیا تو یہ مال لے لوں گا, اور اگر میں وہاں مارا گیا تو میرا یہ مال میرے بیٹوں میں اس طرح تقسیم کرنا. چچا جی وہ سونے کی اینٹ مال نہیں تو اور کیا ہے. یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کتنی خبریں اکٹھی دے رہے ہیں. ایک تو وہ مال جو میں نے صرف عالیہ کو بتایا اور دفن کیا اور پردوں کے اندر تھا, ہمارے پاس اور کوئی بتانے والا نہیں تھا اور کوئی ذرائع ابلاغ کا ایسا ذریعہ نہیں, ان کو کسی نے وہاں سے دیکھ کے بتایا ہو. جب اور کوئی پاس ہی نہیں تھا تو کون بتا سکتا تھا. اتنی دور سے ان کی آنکھ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ مال ہے کون سا اور جگہ کس پہ دفن ہے, اور اتنے کان ان کے تیز ہیں جو میں نے اپنی عالیہ سے بات کی یہ وہ بات بھی بیان کر رہے ہیں, اور پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تم دونوں ہی تھے اور کوئی پاس نہیں تھا. کہنے لگے اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے سچے رسول ہو جو مدینہ شریف میں بیٹھ کے کہ عرش کی خبریں بھی سچی دیتے ہیں. یہ آغاز تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں انقلاب کا. اس موقع پر بھی انہوں نے یہ لفظ بولے اور پھر آہستہ آہستہ پوری طرح اظہار انہوں نے بعد میں کیا اور اسلام کی قبولیت کا منظر بعد میں پیش آیا. لیکن یہ اس مقام پر ان کے دل نے فیصلہ کر دیا کہ اتنی چھپی ہوئی باتیں جو ان سے چھپی نہیں رہتی یہ پھر سچے ہیں, باتیں سچی بتاتے ہیں. جو جنت کا وعدہ کر رہے ہیں وعدہ سچا ہے, جو جہنم سے ڈراتے ہیں یہ بات سچی ہے, جو آخرت کی بات کرتے ہیں یہ بات بھی سچی ہے, اور جو رب کو ایک بتاتے ہیں یہ بات بھی سچی ہے, اور اپنے آپ کو جو اللہ کا رسول کہتے ہیں یہ بات بھی سچی ہے. ان کا علم اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ نے واقعی ان کو اپنا رسول بنایا ہے. یہ ہے نبی علیہ السلام کے علم غیب کی شان کہ جس کو دیکھ کے کافروں کا کفر ٹوٹتا رہا. آج الٹی گنگا بہ رہی ہے. اس علم کے ماننے والوں پر معذلہ شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں. ماننے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ کے کلمہ پڑھا اور جو یمن کی گواہی تھی اس پر لوگوں کو بھی بتا دیا کہ لوگوں جو مکہ شریف میں بیٹھ کے میرے یمن کے حالات بتا سکتے ہیں وہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کی باتیں بھی سچی بتاتے ہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا. ابن جوزی نے الوفا میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے اور حالات کے لحاظ سے
اگرچہ وہاں روایت میں یہ لفظ نہیں ملتے، لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ فتح مکہ کا موقع ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہ گنجائش دے دی تھی کہ من داخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا ہم اس کو بھی امن دے دیں گے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے ابو سفیان سامنے آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جانتا ہوں بینک و بین ہند، جو تمہارے درمیان اور تمہاری اہلیہ ہند کے درمیان جو فلاں مسئلے پر جھگڑا ہوا ہے میں اس کو جانتا ہوں۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ ہند نے میرا راز نبی علیہ السلام کو بتا دیا ہے اور اس نے کتنا ظلم کیا، یہ ہمارا ایک علیحدہ معاملہ تھا، اور ان کے ساتھ اس وقت تک حالت ایمان ابو سفیان کی نہیں، انہوں نے میری اہلیہ نے میری باتیں ان کو بتا دی ہے، لہذا اس نے دل میں کہا لافعلن بہا ما افعلن، میں ابھی جاتا ہوں اور ہندا سے پوچھتا ہوں، اس کو بتاؤں گا کہ اس نے کیسی میری راز کی باتیں لیک کر دی ہیں اور میرے راز جو ہے اس نے آؤٹ کر دیے ہیں۔ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف کر رہے ہیں، جب طواف ختم ہوا اور ادھر ابو سفیان آگ بگولا ہے، اپنے ذہن میں یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جا کے ہندا سے پوچھتا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تظلم ہندا، ابو سفیان ہندا کو کچھ نہ کہنا، ما افشت علی من سر کا شیئا، ہندا نے تمہاری بات مجھے کوئی بھی نہیں بتائی، ہندا کو کچھ نہ کہنا، اس نے تمہاری بات مجھے کوئی بھی نہیں بتائی، اس کو جا کے نہ مارنا۔ ابو سفیان کہنے لگے اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اخبرک بما فی قلبی، میں گواہی دیتا ہوں تم اللہ کے رسول ہو۔ پہلی بات تو پہلی رہی کہ تجھے ہندا کے بتائے بغیر باتوں کا پتا تھا، میں تو اب مان گیا ہوں کہ میرے دل میں جو ابھی یہ لاوا ابل رہا تھا کہ ابھی جاتا ہوں اور ہندا سے پوچھتا ہوں، اسی نے بتائی ہوگی۔ تم نے میرے دل کی بات بھی بجھ لی ہے اور بتا دیا ہے، جو دل کی باتیں جاننے والے ہو وہ اللہ کے سچے رسول ہوتے ہیں، لہذا میں آپ کی غلامی میں داخل ہو رہا ہوں۔ بہت اچھا سامعین حضرات، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت پہ تشریف لے گئے، درجنوں مآخذ میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ جب وہ کھانا شروع ہوا، صحابہ کرام بھی ہیں، نبی علیہ السلام بھی ہیں، جو ہی کھانا شروع کیا میرے نبی علیہ السلام لقمہ منہ تک لے گئے اور اس کے بعد لقمہ پھینک دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، فرمایا لحم شاۃ اخذت بغیر اذن اہلہا، میرے صحابہ یہ گوشت نہ کھاؤ، یہ اس بکری کا گوشت ہے کہ جس کے مالک سے پوچھے بغیر یہ ذبح کی گئی ہے، یہ اس بکری کا گوشت ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی، اور ہمیں یہ گوشت کھلایا جا رہا ہے، ہم ایسا گوشت نہیں کھائیں گے۔ صحابیہ جو دعوت کرنے والی تھی ان سے پوچھا تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدتوں سے یہ ارمان تھا کہ میں آپ کی اور آپ کے صحابہ کی دعوت کروں گی، آج جب پروگرام بن گیا تو بعث تو الی البقیع، میں نے بقیع کے بازار کی طرف آدمی بھیجا کہ وہ بکری خرید کے لائے، اسے کوئی بکری نہیں ملی۔ اب میرا پروگرام دعوت کا ہے، بازار سے بکری نہیں ملی تو بعث تو الی اخی، میں اپنے بھائی کی طرف پیغام بھیجا کہ تمہارے پاس جو بکریاں ہیں ان میں سے ایک بکری دے دو۔ بھائی میرا گھر میں موجود نہیں تھا تو گھر والوں نے اس سے پوچھے بغیر یہ بکری دے دی تھی، تو میں سمجھتی تھی کہ جب گھر والوں نے بھیج دی ہے تو بھائی کی اجازت شاید اتنی ضروری نہیں ہے۔ کمال تمہارا علم ہے، آپ نے یہ بھی جان لیا کہ اگرچہ گھر والوں نے تو بھیجی ہے مگر اصل مالک تو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کو ذبح کیا گیا، ایسا گوشت میں نہیں کھاؤں گا۔ یہاں تک علوم ہے، یہاں تک خبر ہے، یہاں تک پتہ ہے، اور صحابہ میں اس انداز میں حدیث آئی ہے۔ جو دوسرا واقعہ تھا، جس وقت بکری کا گوشت ہاتھ میں پکڑا تو میرے کہنے لگے صحابہ کوئی بھی گوشت نہ کھائے، بلاؤ اس یہودیہ کو جس نے یہ گوشت بھیجا تھا۔ جب وہ آئی فرمایا اسممت، تم نے بکری میں زہر ڈالا ہے؟ کہنے لگی من اخبارہ کا، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ میں نے باقی زہر ڈالا تھا اور میرا یہ عقیدہ تھا اگر سچے نبی ہوں گے تو ان کو زہر کچھ نہیں کہہ سکتا، اور اگر جھوٹے ہیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ اس کے لفظ ہے کہ ہماری جان چھوٹ جائے گی، ہمارے لیے ایک نیا مسئلہ بن گیا ہے، ہم یہودی ہیں اور ایک نیا دین آ گیا ہے۔ اگر یہ سچے ہیں تو ان کو پتا چلنا چاہیے کہ زہر ڈالا گیا ہے، ان کو نقصان نہیں ہوگا، اور اگر جھوٹے ہیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ کہنے لگی میں نے ضرور زہر ڈالا تھا، لیکن یہ تو بتاؤ آپ کو پتا کیسے چل گیا؟
میرے نबी अलैहिस्सलाम के हाथ में बकरी की अगली टांग का गोश्त था। फरमाने लगे अखबरतनी हाज़िही ज़िरा, मुझे तो इस बोटी ने बता दिया है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को कौन तोड़ सकेगा, इसकी कौन पेमाइश कर सकेगा, इसकी जिहाद और हुदूद को कौन बयान कर सकेगा। एक तरफ मुशाहदा इतना तेज है, दूर दूर तक निगाह पहुंचती है, और दूसरी तरफ जहां ऐसी बेजान चीजें बोलना शुरू कर देती हैं और अपना माफी ज़मीर बयान कर देती हैं, उनके सामने हिजाब हिजाब रहे। ये हिजाब कैसा हिजाब होगा? हिजाब भी तो उनका उम्मती है, वो हिजाब भी बोलेगा कि मेरे पीछे क्या मौजूद है। जब बकरी का गोश्त बोल रहा है, हालांकि बकरी ज़बह हो चुकी है और रोस्ट हो चुकी है, ये बोलती कैसे? और बोलती जिंदा होती तो जुबान बोलती, कभी बकरी की टांग का गोश्त तो नहीं बोलता। ये वो नबी अलैहिस्सलाम है जिनके हाथ लगे तो फौत शुदा बकरी, ज़बीहा बकरी की बोटियां बोलकर अपनी खबरें दे दे, उनसे अपनी खबर को छुपा कौन सकता है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज में उसकी खबर दे दी। फरमाया ये बकरी की टांग, ये बोटी, ये बोल रही थी, ये पैगाम दे रही थी, ये मुझे बता रही थी, इसने मेरे सामने अपनी हैसियत को वाज़ेह कर दिया है कि मुझ में जहर डाला गया है, लिहाजा ये बोली है। ये उलूम ऐसे हैं कि दुनिया का कोई हिजाब, जिसे कोई हिजाब समझेगा, वो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का गुलाम बन के जो कुछ उसमें छुपा है सब कुछ वाज़ेह कर देगा। बकरी जो बोली तो नबी अलैहिस्सलाम के हाथ की बरकत है, और ये कैसा हाथ है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की बरकत, जिसके फजीलत ये है, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। इस अंदाज में जिंदगी मिल जाती है, चीजें बोलना शुरू कर देती है। तो ये है वो हकीकत कि जो अल्लाह को जानने में सबसे आगे है, मखलूक को ना जाने तो ये तो अल्लाह के इल्म की इंसल्ट हो जाएगी। जो जात अल्लाह को जान ले और ये कहे अना आलमुकुम बिल्लाह, लोगों पूरी कायनात का इल्म अल्लाह के बारे में एक तरफ और मेरा इल्म एक तरफ, जो खालिक कायनात जल्ल जलालहू को जान ले, दुनिया उनसे छुप जाए, ये कैसे हो सकता है? लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की जात के इल्म की तजल्लियां हैं कि खालिक कायनात ने जर्रा जर्रा उनके सामने वाज़ेह फरमा दिया है। यही बदर की जंग जिस वक्त लड़ी गई, मुस्लिम शरीफ में हदीस शरीफ है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त खड़े हैं, लश्कर अभी आमने सामने नहीं आए, एक दिन पहले मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने एक दिन पहले निशान लगाए, हाजा मसरा फुलानिन, हाजा मसरा फुलानिन, हाजा मसरा फुलानिन, ये उतबा के मरने की जगह है, ये शैबा के मरने की जगह है, और ये अबू जाल के मरने की जगह है। उधर कुरान कहता है माता तदरी नफ्सुम माजा तक से वो गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी को यह पता नहीं कि कल क्या करेगा, और किसी को यह पता नहीं कोई कहां मरेगा। ये कुरान का वाज़ेह ऐलान है, और इधर ये निशानियां भी लगा रहे हैं। तो पता क्या चला? वो और है जिनको पता नहीं होता। अल्लाह जिनको इल्म देता है वो बताते हैं, अपना ही नहीं औरों का भी बता देते हैं कि कोई किस जगह मरेगा और किस जगह उसकी जान निकलेगी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, और हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है कि हमें नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन पहले ये बता दिया, हाजा मसरा फुलानिन गदन इंशाअल्लाह ताला, कल ये अबू जाल के मरने की जगह होगी। एक दिन पहले ये ऐलान कर दिया है। सहाबा के हौसले बुलंद हैं। अब बड़े बड़े सरदारों के मरने की जगह भी मुअय्यन हो गई, सिर्फ इतनी उम्मीद होती कि वो मर जाएंगे फिर भी हौसला बढ़ा था, ये तो जगह भी मुअय्यन हो गई है, लिहाजा हौसले बड़े बुलंद हैं। और कब एक दिन पहले, यूं भी नहीं कि फौजी आमने सामने हो और सरकार ये अंदाजा लगा के कि चूंकि अबू जाल उस कोने पे है लिहाजा यहां आके मर सकता है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। इल्म नबुव्वत था, कल की खबर दे दी है, सहाबा ने मान ली है, और यकीन था कि जो खबर है सच्ची साबित हो गई है। जब कल जंग होती है तो क्या होता है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा जंग भी लड़ रहे हैं और साथ बाद वालों के यकीन का सामान भी तैयार कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने सारी तवज्जो इस तरफ रखी कि अबू जाल मरता है तो कहां मरता है, उतबा मरता है तो कहां मरता है, शैबा मरता है तो कहां मरता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कसम उठा के कहते हैं, मुझे उस जात की कसम है जिसने महबूब अलैहिस्सलाम को सच्चा दीन दे के भेजा है,
ما اخطأ الحدود التي حدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی علیہ السلام نے ان کے مرنے کی جگہ معین کی تھی، ان سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں مرے، وہیں آ کے سارے مر گئے تھے۔ اب دیکھیے قسم اٹھا کے صحابہ اپنے یقین کا اعلان کر رہے ہیں۔ خبر 1 دن بعد کی تھی، نبی علیہ السلام نے پہلے دے دی، صحابہ نے پھر اس کا مشاہدہ بھی کیا۔ ما اقطع الحدود لغوی معنی ہے کہ حدود سے تجاوز نہ کیا، اور ہر ایک نے اپنے نشان کو پہچانا۔ جہاں نشان تھا، اتبا کی جگہ شیبہ نہیں مرا، شیبہ کی جگہ اتبا نہیں مرا، ابو جہل کی جگہ کوئی اور نہیں مرا، جو نشان تھے انہی پر پہنچے ہیں تو ان کی جان نکلی ہے۔ یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے ملک الموت نے روح قبض کرنے سے انکار کر دیا ہو کہ جب تک اس نشان پہ نہیں پہنچو گے جو نبی علیہ السلام نے لگایا ہے اس وقت تک تمہاری جان بھی نہیں نکلے گی، وہاں پہنچو گے خبر سچی ہو جائے گی، جان نکل جائے گی۔ اختاؤ کا لغوی معنی بن رہا ہے جو لفظ کے لحاظ سے ہے خدا کی قسم وہ خطا نہ کر سکے۔ کون؟ جو عمر بھر خطائیں کرتے رہے، عمر بھر خطائیں کرتے رہے، ما اختاؤ مرنے کی جگہ کے لحاظ سے خطا نہ کر سکے، اس واسطے کہ نبی علیہ السلام نے جگہ معین کی تھی، اب بات نے سچا ثابت ہونا تھا، لہذا زندگی بھر خطائیں کرتے رہے، مرنے کی جگہ کو وہی جو معین تھی اس پہ پہنچ کے ان کی جان نکل گئی، اس سے ذرہ بھر بھی آگے پیچھے نہ ہو سکے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا واضح عقیدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، بخاری شریف میں ہے۔ اتنے شواہد جب صحابہ کے سامنے ہیں تو محفل نعت جب چلی، میرے محبوب علیہ السلام کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا 12 تذکرہ تم سن چکے، موتا میں شہید ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے مدینہ شریف میں بیٹھ کے خبر دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سامنے کھڑے ہیں، اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جہاں ذکر ہے وہ بخاری شریف ہے، اور ایک نہیں متعدد مقامات پر بخاری شریف میں اس محفل نعت کا تذکرہ ہے۔ محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت پڑھ رہے ہیں، میرے نبی علیہ السلام سن رہے ہیں۔ جب نعت مکمل ہوئی تو کیا اس پر تبصرہ کیا میرے محبوب علیہ السلام نے، فرمایا میرے صحابہ سن لو، یہ جو شان میری ابھی ابن رواحہ نے بیان کی ہے، ان اصلکم لا یقول الرفثا، اس نے جو کچھ مجھے کہا سچ کہا، کوئی بھی اس میں مبالغہ نہیں ہے، اس نے کوئی بھی مبالغہ میری سے کام نہیں لیا۔ ابن رواحہ نے جو میری شان بیان کی ہے سچی بیان کی ہے۔ اب سننا وہ شان کیا تھی، پتا چلے گا جو اس وقت سرکار کے سامنے بیان ہو رہا تھا وہ آج بھی سنی کے عقیدے میں محفوظ ہے۔ صحیح بخاری شریف اور صحابہ کا عقیدہ اور محبوب علیہ السلام کی تصدیق جب نبی علیہ السلام کے سامنے ابن رواحہ نعت پڑھتے ہیں، سارے صحابہ سن رہے ہیں۔ نعت کا پہلا شعر یہ ہے، وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذن شک معروف من الفجر ساطع، ہم میں وہ اللہ کے نبی ہیں، کیا ہم خوش قسمت ہیں، ہم میں اب اللہ کے وہ نبی موجود ہیں۔ وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ، جو اللہ کی کتاب ہمارے سامنے پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی خبر نہیں تھی، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا، ہمارے پاس تو قریب سے کوئی پیغام نہیں آتے تھے، کتنی ہماری خوش قسمتی ہے، ہمیں عرش کے پیغام سننے کی توفیق مل گئی ہے۔ وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذن شق معروف من الفجر ساطع، فرمایا جب رات کے اندھیرے ہوتے ہیں ہمارے نبی قرآن پڑھتے ہیں تو نور چھنتا ہے، نور پھیلتا ہے، راتوں میں نور تقسیم ہوتا ہے، یہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں نور پھیلتا جاتا ہے، ادھر پونک پھکتی ہے، صبح کی روشنی ہوتی ہے، ادھر قرآن کی روشنی ہوتی ہے۔ اران الہدی بعد العمی فقلوبنا بہ موقنات انما قال واقع، کہنے لگے یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے ہمیں اس وقت راستہ دکھایا جب ہماری آنکھوں کو دیکھنے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ بعد العمی، ہم اندھے تھے، ہماری آنکھیں اگرچہ کھلی تھی مگر چونکہ حق نہیں دیکھتی تھی تو اللہ نے ہمیں اندھا قرار دے دیا تھا، ہم اندھے تھے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ وہ نبی آئے کہ جن کے نور نے ہمیں آنکھیں بھی دیں، دیکھنے کا طریقہ بھی دیا۔ اران الہدی بعد العمی فقلوبنا، عمی کے بعد ہم نابینا تھے، ہمیں آنکھیں بھی دیکھنے والی انہوں نے دی ہیں، اور پھر دیکھنے کا طریقہ بھی انہوں نے دیا ہے۔
ہمیں ظلمت سے انہوں نے نکال کے نور عطا کیا ہے۔ ایک وقت یہ تھا ہم صراط مستقیم سے دور بھٹک رہے تھے، اب وقت وہ آیا ہے کہ صراط مستقیم کا تعارف بھی ہمارے ناموں سے ہوتا ہے۔ حران الہدا بعد العمی فقلوبنا، ہمارے دلوں کو یقین ہے کس بات کا؟ یہ جملہ ہمارے موضوع کا حصہ ہے۔ فقلوبنا، ہمارے دلوں کو یقین ہے، موقنات، ہمارے دل یقین رکھتے ہیں کیا؟ ان ما قال واقع، صرف کل کی نہیں قیامت تک کی جو خبر دیتے ہیں سچی دیتے ہیں۔ دیکھو بخاری ہے، صحیح بخاری ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام کی صدارت ہے، ابن رواحہ کا کلام ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور محبوب علیہ السلام نے تصدیق بھی کر دی کہ یہ نہ کہنا کہ اللہ کے سرکار خاموش رہے، بات ہو جائے پھر بھی حدیث تقریری بن جاتی ہے، کیونکہ وہ ایسی ذات نہیں کہ جو کچھ کہا جائے اور اس میں غلطی اور سرکار پھر چپ رہے، نہیں رہتے، خاموشی بھی تصدیق بنتی ہے۔ اور یہاں تو باقاعدہ بول کے فرمایا ان اخلکم لا یقول رفسا، میرے صحابہ یہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میری نعت پڑھ رہے تھے، اس میں کوئی بھی غلطی نہیں، کوئی بھی خلاف واقعہ بات نہیں، کوئی غلوب نہیں، انہوں نے جو میری شان بیان کی ہے وہ سچی بیان کی ہے۔ اور اس شان میں یہ دوسرا شعر ہے، قلوبنا بہ موقنات ان ما قال واقع، جو بھی خبر دیتے ہیں، اور تو رہا احمد علی سہارنپوری دیوبند کا شیخ الحدیث ہے، اس نے ماں کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا اے من المغیبات، جو بھی غیب کی خبر دیتے ہیں، جو بھی خبریں غیب دیتے ہیں، جتنی بھی دیتے ہیں وہ ساری کی ساری سچی خبریں دیتے ہیں، ایک نہیں کروڑوں کے لحاظ سے قیامت تک کی ہر خبر غیب سچی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ بیان کیا، سب نے سنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق فرما دی، اور لفظ کیا ہے؟ قلوبنا بہ موقنات، کیونکہ عقیدے کا محل ہاتھ نہیں، عقیدے کا محل دل ہے، عقیدہ ہاتھوں پہ نہیں لکھا ہوتا، دل میں ہوتا ہے، تو صحابہ کہتے ہیں قلوبنا، ہمارے دل، ان کو کیا ہے؟ فرمایا موقنات، صرف ہمیں معمولی سا ہی عقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ یقین کی حد تک پہنچا ہوا ہے۔ موقنات، کیونکہ بندے کے دل میں جو بات ہوتی ہے اگر دونوں جانبیں برابر ہو تو اس کو شک کہا جاتا ہے، اور ایک جانب اونچی ہو دوسری نیچے ہو تو جو جانب غالب ہوتی ہے وہ غالب جانب جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، راجی ہو جاتی ہے، اور جب غالب ایسی ہو کہ دوسری کو بھی جائز سمجھے لیکن ایک جانب کا پلڑا بھاری ہے تو اس غالب کو ظن کہتے ہیں، اور جب دوسری جانب کو جائز ہی نہ سمجھے تو پھر اس جانب کو جو بھاری ہے جزم کہتے ہیں، اور جزم جب آگے اتنا پکا ہو جائے کہ اس میں بہت زیادہ پختگی آ جائے تو پھر اس کو یقین کہتے ہیں۔ یہاں صرف جزم بھی نہیں، اتنا پختہ عقیدہ ہے جو یقین تک پہنچ چکا ہے، جو کسی کے بجھانے سے بجھتا نہیں، جو کسی کے مٹانے سے مٹتا نہیں۔ صحابہ کے دلوں پر نقش ثبت ہو چکا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام وہ ہیں، صرف کل کی نہیں قیامت تک کی، ہمیشہ کی، جو خبریں غیب دیتے ہیں سچی ہوتی ہے۔ اگلا شعر تھا یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، یہ وہ نبی ہیں کہ ان کی راتیں قیام میں گزرتی ہیں، یبیت تو رات گزارتے ہیں، یجافی جنبہ عن فراشہ، اپنے پہلو بستر سے لگنے ہی نہیں دیتے، حالت رکوع میں ہے یا حالت سجدہ میں ہے، اپنے پہلو بستر سے دور رکھتے ہیں۔ کب؟ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، جب مشرکوں کے لاشوں کی وجہ سے ان کی چارپائیاں بھاری ہو چکی ہوتی ہیں، اس وقت یہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے بندگی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے دربار میں قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ یہ نعت شریف ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اخلکم لا یقول رفسا، میرے صحابہ جو بیان کر رہے ہیں سچ بیان کر رہے ہیں۔ اس واسطے آج کی قسط کا مختصر سا خلاصہ آپ نے بخاری و مسلم اور دیگر حوالوں سے سنا، اور ہر حدیث میں سے وہ 20 کتابوں کے اندر موجود ہے، 20 حوالہ جات اس کے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخبار غیب دیتے ہیں، اور وہ اخبار غیب سچی ہوتی ہے، وہ جس جہت کی ہو، جس زمان کی ہو، جس مکان کی ہو، اور قیامت تک کے لیے یہ بات ان کی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ صحیح بخاری میں درجنوں بار اس کو ذکر کر دیا گیا کہ صحابہ کا جب یہ عقیدہ ہے کہ محبوب علیہ السلام خبر غیب بھی دیتے ہیں اور وہ خبر غیب سچی بھی ہوتی ہے،
تو یقیناً صحابہ کے ماننے والے بھی اس عقیدے سے پیچھے نہیں رہ سکتے. مبارک ہو تم کو اہل سنت، جو صفہ والوں کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. یہ قسطیں انشاءاللہ ابھی کافی باقی ہے، 5 قسطیں مکمل ہو گئی، اور یہ محدود سا اندازہ میں بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ 13 قسطوں کا، ورنہ اس پر مواد اتنا ہے کہ اگر عمر بھر یہی موضوع بیان کرتے رہے تو یہی ختم نہیں ہوگا. کیونکہ جب ان کے علم کا ہمیں کوئی احاطہ نظر نہیں آتا، ان اللہ تو احاطہ ضرور ہے لیکن ہمیں کوئی حد نظر نہیں آتی، اور اتنا وسیع ذخیرہ حدیث ہے، بار بار اس کے شواہد موجود ہیں، بار بار اس کے علامات اور براہین موجود ہیں. تو یہ صرف مقصد ہے ایک کورس آپ کے ہاں آپ کو مل جائے گا، کسی کے سامنے اس کو تحفے میں دے دو کہ یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کے علم کا نصاب ہے، علم کی گواہیوں کی یہ برہان ہے، اسے سنو، اور جو لوگ بگڑے ہوئے ہیں ان کو سناؤ، تاکہ روح نکلنے سے پہلے وہ بھی اپنی اصلاح کر لیں کہ کلمہ پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھے اور یہ بھی عقیدہ رکھے کہ ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، جو ان کو کل کی بھی خبر نہیں ہے. صحابہ ایسا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، صحابہ کا تو بڑا وسیع عقیدہ تھا، اور اگر نجات چاہیے تو صحابہ کا عقیدہ ماننا لازم ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.